فٹ کے, مگر وہ کچھ نہیں کر سکے. ساری زندگی گدھوں پہ بیٹھے رہ گئے. کسی کے پاس 4 گدھے, کسی کے پاس 5. یہ کہاں جا رہا ہے بھائی تو؟ اللہ جزائے خیر دے. ماشاء اللہ. اس کا مطلب لوگ سمجھدار ہیں, ان باتوں کو سمجھتے ہیں. میں تو یہ سمجھ رہا تھا رات کے 1:45 بجے ایسی خوشک باتوں کو کیسے سمجھیں گے لوگ, مگر رانی کی نانکار میں نے سنا ایجوکیٹڈ اور کلچرڈ لوگ ہیں, کلچرڈ ہیں, مثقف لوگ ہیں. جناب والا اللہ جزائے خیر دے. یہیں بیٹھ رہیے اور یہ شفٹنگ ادھر سے ادھر بند کر دینا بالکل. اور دیکھ میں کتنا مطلب یہ ہے کہ تجھے جو ہے چاہتا ہوں, پڑھوا دیتا ہوں. تو یہ ٹانگیں اٹھا کے جو ادھر سے ادھر چلے جاتا تو برا لگتا ہے مجھے. توجہ ہے, پریشانی تو نہیں ہے میری بات. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں تم سمجھ رہے ہو نا؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ آپ سمجھتے ہو؟ بالکل سمجھتے ہو. اور یہ صرف سمجھو مت بلکہ سمجھاؤ دنیا کو. شکشا 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 شکشا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. الٹا چور ہم سے ہی باتیں کرتے ہو. شکشا 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 ایجوکیشن. ابے آئی کہاں سے بھائی؟ کچھ تو بتاؤ ڈاکٹر صاحب, MBBS MD بھوتپورو لندن, کچھ تو بتائیے. ہم بتاتے ہیں, we will inform you. شکشا آئی کہاں سے ہم خبردار کریں گے آپ کو. 1400 سال پہلے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا. 12 فٹ کا آدمی ایسے لینٹر پہ ہاتھ رکھ دیتا. تمہارے لینٹروں پہ جو تم لینٹر بنائے پڑے ہو, یہ آج لینٹروں پہ ہی زیادہ توجہ ہو رہی ہے. عمارتی انقلاب آ گیا, بلڈنگ ریولیوشن ہے زمانے میں. 50 منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں. رانی کی نانکار میں داخل ہوتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے بمبئی کے کسی محلے میں داخل ہو گئے. سوار میں آتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے دلی کے جناب والا کسی علاقے سے گزر رہے ہوں. مراد آباد میں جاتے ہی ایسا لگتا ہے کہ جناب والا جیسے چائنا کے کسی شہر میں گھومتے ہوں, ترقی یافتہ دنیا میں گھومتے ہوں. بریلی میں جاتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ کے شہروں میں گھوم رہے ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 50 منزلہ عمارتیں, یہ 100 منزلہ عمارتیں, یہ برج خلیفہ 1500 سال پہلے کیوں نہیں بنایا؟ کیا وہ ٹیکنک نہیں تھی لوگوں کے پاس؟ کیا ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس؟ کیا ان کی ہائی فائی ٹیکنالوجی نہیں تھی؟ وہ ٹیکنالوجی جو ان کے پاس نہیں تھی وہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں جناب والا تم سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ تو وہی ہے. سبحان اللہ. ہم نے کیسے بنا ڈالی؟ توجہ ہے تمہاری؟ تو جناب والا بس ایک ہی بات آئے گی کہ ہم نے جو بنائی ہیں, مولانا صاحب اس کے پیچھے علم کام کر رہا ہے. پہلے علم نہیں تھا, آج علم ہے. پہلے علم نہیں تھا, 1500 سال پہلے زمانے میں علم نہیں تھا, آج علم ہے. علم ہے تو وکاس ہے, علم ہے تو ترقی ہے, علم ہے تو آگے بڑھنے کا چلن ہے, علم ہے تو چاند پہ جانے کا سپنا دیکھا ہے, علم ہے تو سمندر میں روڈ بنا دیے, چاروں طرف پانی پانی. افریقہ میں رہتے ہیں مولانا غفران صاحب, پوچھ کے دیکھ لو, کبھی کبھی ہالینڈ بھی گئے ہوں گے, ان سے پوچھو جناب والا, جو آل ورلڈ لیول پر آپ کے گاؤں کا نام روشن کر رہے ہیں. میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے. سمندر ہے اور سمندر کے اندر روڈ چل رہا ہے, بسیں چل رہی ہیں, چاروں طرف پانی, پائپ کا روڈ بنایا ہوا ہے. 1500 سال پہلے کیوں نہیں بنایا؟ علم نہیں تھا لوگوں کے بیچ میں, آج علم ہے لوگوں کے بیچ میں, اس لیے وکاس ہو گیا. یہی تو کہو گے؟ جواب یہی ہے. پہلے اسکول نہیں تھا, آج ہے. علم ہے. پہلے کالج نہیں تھا, آج ہے. علم ہے. پہلے مائک نہیں تھا, آج ہے. علم ہے. پہلے ٹرین نہیں تھی, آج ہے. علم ہے. آج پہلے پلین نہیں تھا, علم نہیں تھا, آج ہے. مگر میں کہوں گا نہیں, غلط ہے رانی کی نانکار والو, میرے انٹیلیجنٹ, میرے بزرگوں, میرے دانشور, میرے بھائیوں, یہ غلط ہے کہ پہلے علم نہیں تھا. پہلے علم تو تھا. ارے بہت علم تھا, تمہیں پتہ نہیں
آدمی ہے, کتنا علم تھا. حضرت آدم کو پڑھ کے دیکھیے آپ, اللہ نے حضرت آدم کو اتنا بڑا علم والا بنایا اور ایسا ایکسپرٹ بنایا. میرا اللہ خود قرآن شریف میں فرماتا ہے, قرآن شریف کا پہلا پارہ ہے, اگر تم کہو تو میں قرآن شریف کی ایک آیت سناؤں اور تمہاری معلومات میں ذرا کچھ ایڈنگ کروں. میرا اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تمہارے اور میرے بابا کو 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم دیا. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ, اور زور سے کہو سبحان اللہ. 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشائیں زمانے کی حضرت آدم کو معلوم ہے, اللہ نے پڑھائی ہیں, اللہ نے پڑھایا, آدم نے پڑھا. پہلا مدرسہ جنت میں. دستار بندی آجا کا ہندوستان, کا سنی مسلمان. اللہ جزائے خیر. ٹائم کم ہے, نعرے 3, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, چوتھا کوئی نعرہ نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے, سرسبز و شاداب رکھے. میری بات کو نوٹ کرنا, میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے, آپ میری طرف توجہ ہے. تم کہتے ہو علم نہیں تھا, میں کہتا ہوں اللہ نے حضرت آدم کو اتنا پڑھایا, اتنا پڑھایا. جس مدرسے کو تم جناب والا برا سمجھتے ہو, جس مدرسے کوئی حیثیت نہیں سمجھتے ہو, جس مدرسے کو کوئی امپورٹینس نہیں سمجھتے ہو, کتنی پرانی ہے اس کی جناب والا جڑیں اور کتنی گہری جڑیں ہیں. اس کا شجرہ نسب کہاں سے ملتا ہے, ذرا غور کیا تم نے؟ اس کا جناب والا شجرہ نسب دنیا سے نہیں ملتا, مدرسے کا شجرہ نسب جنت سے ملتا ہے. بڑا پرانا رشتہ ہے اس جنت سے اور اس مدرسے کا جناب والا. آج جہنمی لوگوں کو حیوانیت و بہیمیت کا ننگا ناچ کرنے والے کتوں اور بے غیرتوں کو مدرسے اسی لیے تو عزیز نہیں کہ مدرسے کا کنیکشن جنت سے ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے بولو, زور سے. مدرسے کا کنیکشن جنت سے ہے. پہلا مدرسہ جنت میں. مدرسہ اینٹوں کا نام نہیں ہے, مدرسہ گارے کا نام نہیں ہے, مدرسہ چھت کا نام نہیں ہے, مدرسہ تپائیوں کا نام نہیں ہے, مدرسہ جناب والا 4 دیواریوں کا اور دیواروں پر لکھنے کا نام نہیں ہے. مدرسہ وہ پاکیزہ مقام ہوتا ہے جہاں جس پاکیزہ مقام پہ کلمہ خیر سکھایا جاتا ہے, وہی مدرسہ ہوتا ہے. پہلا مدرسہ جنت میں. اللہ نے حضرت آدم کو اتنا پڑھایا کہ دنیا کی ساری زبانوں کا علم دے دیا. 7 لاکھ. ارے دنیا میں زبانیں کتنی بولی جاتی ہیں, مگر پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہماری باپ کی ہے, یہ ہمارے باپ کی ہے. چائنیز میرے باپ کی ہے, فرینچ میرے باپ کی ہے, اردو میرے باپ کی ہے, ہندی میرے باپ کی ہے. لوگ کہتے ہیں میرا میرا میرا, دس لینگویج از مائن, دس لینگویج از مائن, دس لینگویج از مائن. میری بھاشا, میری بھاشا. اب ایک ٹائی کی تیری بھاشا. 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں دنیا میں, صرف 2462 لینگویج آر اسپوکن ان دس ورلڈ. پوری دنیا میں 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں, اور ہمارے ابا کو اللہ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرما دیا تھا. پھر تو نے کیسے کہا ہندی تیرے باپ کی؟ غلط. ہندی تیرے باپ کی نہیں, ہندی ہمارے باپ کی ہے, اردو ہمارے باپ کی ہے, فرینچ ہمارے باپ کی ہے, تیلگو ہمارے باپ کی, ملیالم ہمارے باپ کی, اڑیا ہمارے باپ کی. خدا کی قسم زمانے کی ہر بھاشا ہمارے باپ کی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اللہ آباد رکھے آپ کو, سرسبز و شاداب رکھے, اور 2 جہاں میں آپ کو اور آپ کے 7 نعرہ کا جواب دینے والوں کو خوشحال اور بحال رکھے. ذرا آمین کہتے رہو, پتہ نہیں کب کی آمین ہم سب گناہگاروں کا بیڑا پار لگا دے, اس لیے آمین کہتے رہو. اور جناب والا اسی طریقے سے ہوش کے ساتھ بولتے بھی رہو. میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے, آدم کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا. آپ کہتے ہیں پہلے علم نہیں تھا, میں کہتا ہوں تھا. اللہ نے حضرت آدم کو اتنا علم دیا, جب جناب والا جب وہ زمین کے پردے پہ آئے تھے گندم کا دانہ کھا کے, یاد ہے نا, آئے تھے نا وہ. بیٹھ جا بیٹھ جا وہیں بیٹھ جا, بیٹھ جا وہیں. آئے تھے نا وہ گندم کا دانہ کھا کے انڈیا میں. کہاں آئے تھے, کہاں آئے تھے؟ ارے انڈیا میں آئے تھے یار, کتنا پیارا دیش ہے انڈیا. سبحان اللہ, لکی انڈیا, مہان انڈیا, گریٹ انڈیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے چینل والوں, یہ جو بدتمیز اور ناہنجار زبانوں کا استعمال کرتے ہو,
थंबनेलों पे फला मौलवी ने हंसा हंसा के यूं कर दिया, हंसा हंसा के कमर टेढ़ी कर दी। नहीं करना। अगर पहली बात तकरीरें अपलोड मत करो, और अगर तकरीरें अपलोड करो तो थंबनेल पे मैसेज अच्छे दो। ये लगाओ मैसेज कि रानी की नानकार में वाह 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 इमरान हनफी ने कहा ग्रेट इंडिया, वाह वाह महान भारत। सुभान अल्लाह क्यों है महान भारत? दुनिया बहुत बड़ी थी मगर अल्लाह का प्यार देखो इंडिया से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पहला इंसान सऊदी अरब में नहीं भेजा, सुभान अल्लाह। पहला इंसान नेपाल में नहीं आया, पहला इंसान जनाबे वाला अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं आया। कुदरत का पहला शाहकार इंसानी दुनिया का अल्लाह ने अगर कहीं भेजा तो जन्नत से सीधा सरान द्वीप के पहाड़ों पर, जो पहाड़ उस वक्त अखंड भारत का हिस्सा थे। वाह 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 सुभान जोर से अल्लाह बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। इंडिया इज ग्रेट, भारत महान है, अल्लाह का प्यारा है। अल्लाह का प्यारा इसलिए है, अल्लाह का प्यारा इसलिए है। अरे इस देश से प्रेम करो मुसलमानों, और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। हम पे ये दाग है, हम पे ये धब्बा है कि भारत का मुसलमान भारत का वफादार नहीं। अरे खुदा की कसम, हम वफादार नहीं है तो कौन वफादार होगा इस देश का? हम खुदा की कसम इसलिए वफादार हैं कि हम अल्लाह के वफादार हैं, हम रसूलुल्लाह के वफादार हैं। हमारे अल्लाह ने भारत से प्यार किया है कि पहला इंसान इसी भारत में आया, पहला इंसान भारत में, पहला मुसलमान भारत में। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। और जब रोए तो पहली अज़ान जिब्राइल ने पढ़ी भारत में। वाह वाह। ना ना नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब तौबा कबूल हो गई, वाह 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 जब तौबा कबूल हो गई, पता है ना कैसे हुई थी? हैं? अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। रोते 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 अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। अल्लाह मेरी आ रहा है, बच्चा जा रहा है, आ रहा है, बैठ जा। आने वाला जलसे में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जाने वाला तो ऐसा लगता है जैसे आरे मार के जा रहा है। अबे क्यों आया था? अबे तू क्यों जा रहा है? अबे शैतान एक सेकंड में उठा के ले जाता है और एहसास तक नहीं होता। नबी का जिक्र छोड़कर, कुरान का जिक्र छोड़, तवज्जो है, और छोड़ एक सेकंड में बस उसे ये पढ़ा देता है। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कितनी देर और बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी शामियाने में दब के, और ये हसरत लेके तू कब्र में चला जाएगा कि काश एक बार रोड देखा था। तो पहले वो रोड देखा, पता नहीं शामियाना गिर गया तो कहीं मौत ना आ जा। जा चला जा, एक सेकंड में ऐसे ही उड़ जा सीधा। अबे क्यों आया था बे तू यहाँ? आता ही ना, घर पे रहता, मजे ले रहा, जलसा सुन इत्मीनान से, और फजर तक भी अगर कोई नबी का जिक्र करे तो ऐसे ही बैठा रहे। तो है बात गुलामी? वैसे जान दे देंगे नबी पे, जान दे देंगे नबी पे। अबे काय की जान दे देगा? झूठे, तू एक घंटा नहीं दे सकता। क्या बात है, क्या बात। तू जान दे देगा। बाबा आदम आए, अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी को माफ़ कर दे। रो रहे थे, बहुत रोए, बहुत रोए, इतने आंसू निकले हज़रत आदम के कि किताबों में लिखा है कि परिंदे पी पी के जाते थे, पी पी के जाते थे परिंदे। इतने आंसू बहाए हज़रत, और क्या कहते थे? अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी को माफ़, अल्लाह मेरी खुदा इज्तिहादी को माफ़ कर दे। अल्लाह से मांग रहे थे। आज देवबंदी कहते हैं अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। देवबंदी साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं देवबंदी साहब, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा, तो आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे या बाबा आदम अच्छा मांग रहे थे? बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे, अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। बेशक अल्लाह ही देगा, मगर ये तो बताइए साहब, देवबंदी साहब, ये तो अदब से बोले, देवबंदी साहब, आप ये तो बताइए साहब कि आप ज्यादा अच्छा मांग लोगे
یا بابا آدم وہ نبی ہیں, وہ نبیوں کے باپ ہیں, مگر وہ مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. ایک دن, 2 دن, 1 سال, 2 سال, 5 سال, 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال, 150 سال, 200 سال. ارے وہ کلپنا کرو 200 سال, 250 سال, نو 300 years weeping loudly, 300 years crying loudly, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 300 سال تڑپتے تڑپتے مگر اللہ کی رحمت سے نو ریسپونس. وہ اچھا مانگ رہے تھے یا میں زیادہ اچھا مانگ لوں گا؟ وہ تڑپ کے مانگ رہے تھے مگر کسی اور سے تو نہیں, اللہ سے. مگر کیا ریزن تھا, کون سا کارن تھا کہ 300 سال ہو گئے اور ابھی جب جناب والا ملا نہیں جو وہ مانگ رہے ہیں؟ 300 years crying loudly, 300 سال روتے روتے, اور آخر کار 300 سال کے بعد جناب والا ان کے دل میں اللہ نے قرآن شریف فرماتا ہے یہ بات ڈالی, یہ کلمے ڈالے, دعا ایسے مت مانگو جیسے مانگ رہے ہو, بلکہ دعا ایسے مانگو جیسے ہم سکھا رہے ہیں تمہیں. 300 سال کے بعد ان کے دل میں یہ کلمے ڈالے گئے. ایسے مت مانگو دعا, بلکہ دعا کا طریقہ بدلو, روٹ ڈائیورٹ کرو. جب انہوں نے روٹ ڈائیورٹ کیا, جب وہ کلمے آئے, فوراً ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھا کے انہوں نے جناب والا پھر اسی انداز میں دعا مانگی. اور دعا کیا تھی پھر دوسرے انداز کی؟ وہ یہ تھی, اللہم انی اسألوکا بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی. اے میرے مولا پیارے محمد کے وسیلے سے میری خطائے اجتہادی کو معاف فرما دے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. آج 300 سال کے بعد پہلی بار لبے آدم پر نام محمد آیا تو خدا کی قسم پہلی ہی بار رحمت مولا سے پیام محبت آیا. ارشاد فرمایا کیف عرفت یا آدم محمد, آدم تم نے محمد کو کیسے جانا ہے؟ ابھی تو ہم نے پیدا بھی نہیں کیا ہے. بولے میری نظر اٹھی تھی تو عرش کے پایوں پر میں نے تیرے نام کے ساتھ یہ پاکیزہ نام دیکھا تھا, سمجھ گیا تھا برگزیدہ ذات ہے. ارشاد فرمایا صدقت یا آدم, آدم تم صحیح کہہ رہے ہو, لولا لما خلقتک, اگر یہ ذات نہ ہوتی تو یہ پوری کائنات نہ ہوتی. اور لوگوں میرا مقصد یہ بیان کرنا تھا نہیں, میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے, آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیجا تو کتنا علم تھا, وہ بڑے کسان تھے, وہ ایگریکلچر میں اور کرشی میں ایکسپرٹ تھے, وہ ہل چلا لیا کرتے تھے, وہ زمین میں دانا ڈال کے اگا لیا کرتے تھے, وہ جناب والا کھیتی باڑی کر لیا کرتے تھے. آپ کہتے علم نہیں تھا, ارے وہ ایگریکلچر کے ایکسپرٹ تھے. حضرت نوح کے پاس اتنا علم دیا تھا اللہ نے کہ اس زمانے میں انہوں نے کشتی بنا ڈالی جب کشتی بنانے کا تصور بھی نہیں تھا, اور اتنی بڑی کشتی کہ آج بھی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے, جا کے دیکھ لو. آج کے انجینئر جناب والا ایسی کشتی بنانے کو لاکھ بار سوچیں گے جیسی کشتی نوح نے بنا ڈالی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس علم تھا, حضرت داؤد کے پاس ہائی فائی ٹیکنالوجی تھی, وہ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے تھے اور لوہے کو مروڑ دیا کرتے تھے, وہ نٹ بنا لیتے تھے, وہ بولٹ بنا لیتے تھے, انہیں خیرات مشین کی ضرورت نہیں تھی, وہ جناب والا لوہے کو جیسا چاہتے تھے ویسے ہی موڑ لیتے تھے. حضرت یوسف کے پاس اتنا علم تھا کہ رات کو خواب دیکھ لو, صبح کو ٹارگیٹ پوچھ لو. حضرت عیسیٰ کے پاس اتنا علم تھا کہ وہ یہ تک بتا دیا کرتے تھے کہ رات کو تم نے کھانا کون سا کھایا تھا. اور چھوٹے چھوٹے بچے, ان سے مفتی صاحب سے پوچھ کے دیکھ لو, چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے آتے تھے, بابا ہماری ماں نے مٹھائی کدھر رکھی ہے؟ تو جناب حضرت عیسیٰ کہتے تھے تمہاری ماں نے تمہارے گھر کے فلاں کونے میں ایک کپڑا رکھا ہے, ایک پوٹلی ہے, پوٹلی کے نیچے پوٹلی ہے, اس پوٹلی کے نیچے برتن ہے, برتن کے نیچے مٹھائی رکھی ہوئی ہے. بچہ اندر جاتا تھا گھر میں, سیدھا اسی کونے پہ پہنچتا تھا, پوٹلی ہٹائی, پوٹلی کے نیچے برتن رکھا, برتن کے نیچے مٹھائی, مٹھائی لی, مٹھائی کا کھیل ختم کیا, منہ صاف کیا, باہر آیا, اور باہر آنے کے بعد میں جناب والا اپنا کام کر کے نکل گیا اور پھر کھیل میں چلا گیا. ماں کو ضرورت پڑی مٹھائی کی, ماں گئی اندر, مٹھائی نہ دارن. بچہ من کا سچا پوچھتی ہے کیا کہاں گئی مٹھائی؟ کہا کھا لی ہم نے. کہا کس نے بتائی تم کو؟ کہا بابا نے. سارے محلے کی عورتیں بابا کے پاس, حضور سب کچھ بتائیے مگر انہیں مٹھائی کا پتہ مت بتائیے, صحیح ایڈریس مت بتائیے. میں کہنا چاہتا ہوں تم کہتے ہو علم نہیں تھا, میں کہتا ہوں تھا, پھر بھی وکاس نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم تو تھا مگر صرف نبیوں کے پاس تھا, جنتا کے پاس نہیں تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
توجہ ہے؟ سبحان اللہ ارے نبیوں کے پاس تھا یا سیلیکٹڈ بندوں کے پاس تھا؟ سیلیکٹڈ بندوں کے پاس، مگر جنتا میں کامن، جنتا میں پھیلا ہوا۔ حضرت آدم کو دیا تھا مگر آدم کی امت کو نہیں دیا تھا، نوح کو دیا تھا نوح کی امت کو نہیں دیا تھا، ابراہیم کو دیا تھا ابراہیم کی کمیونٹی کو نہیں دیا تھا، اسماعیل کو دیا تھا علی نبینا وعلیہم التسلیمات مگر ان کی کمیونٹی کو نہیں دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا مگر جنتا کو نہیں تھا، عیسیٰ کو تھا مگر ان کی کمیونٹی کو نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا۔ اب سنو مزے کی بات، ارے اٹ از انٹرسٹنگ، سننے جا رہے ہو جو توجہ ہے؟ کوئی پریشانی؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں کو ہے؟ کسی کو نہیں ہے نا؟ خوش رہو یار، بہت ہوش میں ہو، بہت ہوش۔ آ رہے ہیں جا رہے ہیں؟ بڑے بھائی ہیں، آ گئے، ماشاء اللہ۔ رکھ دے بیٹے رکھ دے، خوش رہے، آباد رہے، تیرا چہرہ ایسے ہی چمکتا رہے۔ ماشاء اللہ، خوش رہے بیٹا، خوش رہے۔ محبت اللہ تعالیٰ نبی کے مہمان ہوتے ہیں طالب علم۔ آگے بڑھوں؟ مجھے بولتے بولتے پون گھنٹہ ہوا، 15 منٹ اور گوارا کرو، مگر تم کہو گے یار پون منٹ میں ابھی تو ایک بات بھی نہ ہوئی، پون گھنٹے میں ایسے ہی نکل جا، میرے پاس ٹائم پتہ نہیں چلتا، ابھی بات ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی، بات کمپلیٹ ہوتے ہوتے گھنٹہ ہو جائے گا، پھر آپ کہو گے اور بولو 1 گھنٹہ، میں وہی کہنے والا تھا جی، لیکن میں 1 گھنٹہ اور نہیں بولوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے اس وقت میں میری گفتگو کو بہت اچھے انداز میں سن لیا۔ اللہ کی مرضی، اٹ از انٹرسٹنگ، سننا ہے، توجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں پہلے جنتا میں کیوں نہیں تھا؟ ارے کہاں ہو بے قرآن کو پھاڑنے والا؟ احسان فراموشن نمک حرامو، سویڈن کے نمک حرامو، انسانیت کے دھبو، زمین پہ بوجھ بنے لوگوں، اس قرآن کو پھاڑتے ہو، ابے سورج پہ تھوکتے ہو، کیا بگاڑو گے سورج کا؟ سورج پہ تھوکتے ہو، سورج کا بگاڑو گے کیا؟ جو بگاڑو گے اپنا بگاڑو گے، تھوک آئے گا اور تم پہ ہی لگ جائے گا۔ قرآن کو چلا کے تمہیں کیا ملے گا بے؟ ابے او دنیا کی لالچی کتیا، پاؤں قرآن شریف کو پاؤں کے نیچے رکھ کے فوٹو وائرل کراتی ہے، ظالم عورت، اتیاچاری، بے شرم آوارہ، عزت کو بیچ چوراہے پہ نیلام کرنے والی عورت، قرآن شریف کو پاؤں کے نیچے رکھ کے فوٹو کھچوا کے وائرل کرتی ہے، کیا بگاڑے گی اس قرآن کا؟ میں تجھ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھ سن، 1400 سال پہلے جب نبیوں کو علم دیا تھا مگر جنتا کو نہیں تھا، اللہ کل بھی وہی، اللہ آج بھی وہی، اللہ چاہے تو کل بھی علم کے خزانے بکھیر دیتا، اللہ چاہے تو علم کے بادل پھاڑ دیتا، اللہ چاہتا تو خدا کی قسم علم کے مصادر اور علم کے منابع کو پوری دنیا میں پانی کی طرح بہا دیتا، مگر اس اللہ نے جو ازل سے ابد تک ایک ہی اللہ ہے، علم نہیں پھیلایا، نہیں پھیلا، اسی لیے کوئی کچھ بنا نہیں سکا۔ کیوں نہیں پھیلایا؟ رانی کی نانکار والوں 56 انچ کا نہیں 72 انچ کا سینہ کر کے عمران حنفی کہنا چاہتا ہے اللہ نے کمیونٹیز، نیشنز اور قوموں اور امتوں کے بیچ میں ایجوکیشن، شکشا کو، علم اور گیان کو عام نہیں کیا۔ اس کا مکھیہ کارن یہ تھا کہ میرے اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ابھی میں علم کو عام نہیں کروں گا، بلکہ پہلے زمین کے پردے پر، خاک دانے گیتی پر، پہلے اس دھرتی پر میرا محبوب تشریف لائے گا، میرا محمد آئے گا، میرا آخری رسول آئے گا، میرا لاڈلا، میرا پیارا آئے گا، میرا وزیر اعظم آئے گا۔ پہلے میرا محمد، بعد میں علم کا انقلاب، پہلے محمد پھر اجالا، پہلے محمد پھر بہار، پہلے محمد پھر ریولیوشن، پہلے محمد پھر کرامتی۔ یہی وجہ رہی نانی کی نانکار والوں، اللہ نے پوری دنیا کا رسول انقلاب بنا کر مانو سماج کا داتا
مانو سماج کا سہارا بنا کر 12 ربیع الاول شریف کو انٹرنیشنل ریولوشن ڈے میں صبح سہانی سہانی فضاؤں میں آمنہ کے لال حلیمہ کے پیارے مجھوم حلیمہ کے پیارے پوری دنیا کی آنکھوں کے تارے عرش کے راج دلارے سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ کو زمانے کا عالمی انقلاب کا رسول بنا کر آمنہ کی گود میں بھیج دیا. نبی آ گئے, رانی کی نانکار والوں نبی آ گئے, زمانے پہ چھا گئے. خدا کی قسم ان کا بچپن دیکھا تو دنیا یہ کہنے پہ مجبور تھی کہ ہم نے بچے بہت دیکھے ہیں مگر حلیمہ کے بچے جیسا بچہ زمانے میں نظر نہیں آیا ہے. حضرات محترم, اور جب وہ جوان ہوئے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, ایسا جوان گلیاں سجی ہیں اس کی جوانی سے, گلیارے معطر ہوئے ہیں خدا کی قسم اس کے وجود ہے بات سعادت سے. جب گلیاں سجی ہیں محمد سے, اللہ جزائے خیر دے آپ سب لوگوں کو, جب گلیاں سجی ہیں مصطفیٰ سے, ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. جب گلیارے سجے ہیں اللہ جزائے خیر دے, تو خدا کی قسم ایسا انقلاب تھا زمانے میں. جب مصطفیٰ کی جوانی دیکھی, چال ہے اللہ اکبر مستانی, اللہ کی قسم چلتا ہے تو نظریں بچھا کے پلکیں جھکا کے جب چلتا ہے تو خدا کی قسم لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. جوان وہ دیکھے مگر ایسے اسٹائل کا واکنگ نوجوان, ایسے اسٹائل کی واک کرنے والا جوان ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے. حضرات محترم, ارے عجب انداز ہے, اے لوگوں, رفتار غضب کی ہے ان کی, گفتار جب وہ بولے ہیں اور پھول جھڑے ہیں اور اعلیٰ حضرت جیسے غلام بولے ہیں کہ ارے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, گلاب گلشن میں دیکھے بلبل, یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. تو خدا کی قسم جب وہ بولے ہیں, پھول جھڑے ہیں, زمانہ بولا, ہم نے گفتگو بہتوں کی سنی مگر ایسی گفتار نہ دیکھی. خدا کی قسم, اور کفر و شرک کے تابوت میں کیل ٹھوک دی ان کی رفتار نے, جو بچی جان باقی بچی. خدا کی قسم کفر و شرک کی وہ جان لے لی ان کی گفتار نے. کیا بات ہے, بابا بابا بابا, اور ذرا سی رمق تھی کفر میں اور شرک کی دنیا میں, تو اس رمق کو خدا کی قسم آخری اللہ تعالیٰ اینڈنگ پوائنٹ دیا ان کے کردار نے. سبحان اللہ سبحان جب وہ بچے تھے زمانہ بولا ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے سے جواب نہیں, ہم نے جوان بہت دیکھے جناب والا. وہ کہتے ہیں ہم نے عبداللہ کے جوان جیسے جوان نہیں دیکھا. اب سنو وہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور جب وہ ہوئے 40 برس, اس کو سننے سے پہلے کوئی جانا نہیں, ارے اسی جملے کو نہیں سنا تو پھر پوری تقریر کا ماحصل سمجھ میں نہیں آیا. جب وہ ہوئے ہیں 40 برس کے لوگوں, سبحان اللہ, 40 برس کے, تو میرے اللہ نے فرمایا آ میرے محبوبہ. جب وہ 40 برس کے, آ میرے محبوبہ غار حرا میں آ جا, آ میں تجھے اپنا بیان دے دوں, آ میں تجھے قرآن دے دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, زور سے بولو, میرے محبوب آ گیا غار حرا میں. اور جب غار حرا میں آ گئے مصطفیٰ تو پھر میرے رب نے جبرائیل کو بھیجا. یہ پہلا دن تھا قرآن کا, سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ پہلا دن تھا خدائی فرمان کا, سبحان اللہ, یہ پہلا دن تھا خدائی اعلان کا. سبحان اللہ, جبرائیل آئے, غور سے سننے کی بات ہے. جبرائیل آئے اور جناب والا حضرت جبرائیل امین نے مصطفیٰ جان رحمت کو قرآن کی پہلی سورت لا کے دے دی. اس پہلی سورت میں اللہ نے شاہی فرمان جاری کر دیا. اس پہلی سورت میں گھوشنا ہو گئی, گھوشنا ہو گئی, ڈیوائن انسٹرکشن آ گیا, ڈیوائن انسٹرکشن, ڈیوائن کے اناؤنسمنٹ آ گیا, اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا. کیا اعلان آ گیا؟ پہلا ہی دن پہلی سورت اور پہلا اعلان. سبحان اللہ, کیا اعلان تھا؟ میرا اللہ فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم, علم الانسان ما لم یعلم. ایک بار اور پڑھتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم علم الانسان ما لم یعلم. اب سمجھاتا ہوں. مفتی یونس جیسی ہستیاں ہیں, مولانا فیضان مصباحی صاحب, قمر رضا مصباحی بیٹھے, مولانا حسنین جناب والا میرے بھائی نواب صاحب, اور یہ سارے علماء, میرے مولانا قاری احمد حسن ہمارے گاؤں میں مکھیہ شکشک کی حیثیت سے بھی رہے ہیں. ہمارے یہاں مدرسے میں جناب والا مدرس رہے ہیں 20 سال 25 سال پہلے. ارے رانی کی نانکار سے ہم نے کہا نا بڑا پرانا رشتہ ہے ہمارا, تو یہ بہت پرانا رشتہ ہے. تو رانی کی نانکار میں جناب والا یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے, میں سب کے نام نہیں جانتا, مگر یہ نورانی تابہ باوقار چہرے حضرات ہمارے سر کا تاج ہیں. اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کی روزیوں میں وسعتیں عطا فرمائے, اور ان سے محبت کے صلے میں اللہ آپ کو بھی خوشحالیاں عطا فرمائے. یاد کرو پہلا اعلان, مفتی یونس ذمہ دار, میں مولانا اسحاق صاحب کا شاگرد, سبحان اللہ, وہ نابغہ روزگار فرید اوان وحید زمان علامہ زمان قبلہ علامہ مفتی محمد اسحاق صاحب قبلہ کا شاگرد, بہت ذمہ داری کے ساتھ سبحان اللہ. اس ذمہ دار تشہیر العلوم کے اسٹیج پر بعض مفسرین کی تفسیروں کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم الانسان ما لم یعلم, خدائی اعلان, پہلا فرمان. بے شک, آج ہم نے, بے شک, ماسٹر صاحب, آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام کر دیا. زور سے بولو, زور سے, اور زور سے بولو. قرآن آیا, مانو سماج میں علم کا اجالا آج پھیلایا, آج سے پہلے نہیں. اسی لیے آج سے پہلے کوئی کچھ نہیں بنا سکا. آج یہ مانو سماج میں, صرف مسلمانوں میں نہیں, مانو سماج, علم الانسان ہیومن سوسائٹی, مانو سماج صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتا. قرآن شریف سب کا ساتھ, سب کا وکاس, یہ سب کی بات کرتا ہے. یہودیوں کی کرتا ہے, عیسائیوں کی کرتا ہے, زمانے کے بلیورز ڈس بلیورز کی کرتا ہے. اسی لیے قرآن میں جناب والا, قرآن اور قرآن کے ماننے والوں میں بھید بھاؤ نہیں ہوتا. یہاں منہ دیکھ کے کبھی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. یہ قرآن ہے, یہ میرا مصطفیٰ ہے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس, ایک ہی موٹو, ایک ہی مشن. آج تک نبی کے غلاموں کا یہی ریکارڈ ہے, سب کا ساتھ, سب کا وکاس. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو, جناب والا دربار میں جو آتا ہے وہ پاتا ہے, وہاں منہ دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اپنا ہے یا بیگانہ ہے, دیوبندی بھی آ رہا ہے, وہابی بھی آ رہا ہے, جینی بھی آ رہا ہے, جناب والا کسی نظریے کا ماننے والا آ رہا ہے, مسلمان بھی آ رہا ہے, شیعہ بھی آ رہا ہے, رافضی بھی آ رہا ہے, تبرعی بھی آ رہا ہے, یہودی بھی آ رہا ہے, عیسائی بھی آ رہا ہے. بلکہ ایک عیسائی تو میرے غریب نواز کے دربار میں آ کے جب اپنے دیش گیا, دیش واسیوں نے پوچھا کیا دیکھا تم نے انڈیا میں, تو وہ کہتا ہے انڈیا میں نے ایک قبر دیکھی ہے جو پورے بھارت پر راج کرتی ہے, پورے بھارت پر راج. انڈیا انڈر کنٹرول آف خواجہ غریب نواز, کل بھی راجا, آج بھی راجا, منہ دیکھ کے فیصلہ نہیں کرتا. جو آتا ہے وہ پاتا ہے, یہ نظام الدین ہے. جو آتا ہے وہ پاتا ہے, یہ علاء الدین ہے. جو آتا ہے یہ پاتا ہے, یہ مخدوم پچھوچا ہے. جو آتا ہے وہ پاتا ہے, یہ شاہجی میاں ہے. جو آئے وہ پائے, یہ سلطان العارفین چھوٹے بڑے سرکاروں کے دربار ہے بدایوں میں. مسلم بھی آتے ہیں, نان مسلم بھی آتے ہیں. یہاں منہ دیکھ کے فیصلے نہیں ہوتے, یہاں دھرم نہیں پوچھا جاتا, یہاں عزم نہیں پوچھا جاتا, یہاں نظریہ نہیں پوچھا جاتا. اور یہ دنیا کی جھوٹی جمہوریت ہے, لوک تنتر ہے, فیبریکیٹڈ لوک تنتر, جہاں منہ دیکھ کے فیصلے ہوتے ہیں, جہاں داڑھی اور ٹوپی دیکھی جاتی ہے, جہاں کرتا اور پیجامہ دیکھا جاتا ہے, مگر نبی کے غلاموں کے دربار میں لباس نہیں دیکھا جاتا, بلکہ لوگوں کے دلوں پہ توجہ ڈالی جاتی ہے, لوگوں کے دلوں کو ڈالا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. اللہ آپ کو آباد رکھے. لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج علم پھیل گیا. زور سے بولو, زور سے.
اور جب علم پھیل گیا تو پھر 5.8 کے آدمی نے کتنا بڑا کیا کیا کر ڈالا. تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے یہ جیمس واٹ ہے, نکما, اسکول بھی نہیں جاتا, کوئلہ دیکھ کے ریل کا انجن بنانے لگا. یہ مارکونی ہے, ریڈیائی لہروں کو گرفتار کرنے لگا. پہلے کہتے تھے ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا. اور تم جیسے اور مجھ جیسے آدمی نے ہواؤں کو پکڑ کے MRF اور اپولو کے ٹائروں میں بند کر ڈالا, اور اپولو کے ٹائر میں ایسی ڈاٹ لگا دی, ایسے MRF میں ایسی ڈاٹ لگا دی کہ نکل نہیں سکتی ہوا ہم سے زیادہ, اور ہم نے پوری دنیا کو ہوا پہ دوڑا دیا. جناب والا یہ ہم ہیں کہ ہم نے کمپیوٹر بنا ڈالا, ہم نے جناب والا 50 منزل کی عمارتیں بنا ڈالی, میں نے برج خلیفہ بنا دیا, میں چاند پہ چلا گیا جناب والا. ہاں چاند پہ پلاٹنگ کرتا ہوں میں جناب منگل گرہ پہ گھر پہ آنے کا سپنا دیکھنے لگا. حضرات محترم پہلے کیوں نہیں, آج کیوں؟ پہلے اس وجہ سے نہیں کہ علم نہیں پھیلا تھا, آج کیوں کہ علم پھیل گیا ہے. تو علم پھیلا ہے کس کی وجہ سے؟ علم پھیلا ہے میرے قرآن کی وجہ سے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. علم پھیلا ہے میرے قرآن کی وجہ سے. نہ قرآن آتا نہ علم پھیلتا, قرآن آیا نبی کی وجہ سے. اس کا مطلب علم پھیلا مصطفیٰ کی وجہ سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے شکل اول بناؤ نا, کتنی منطق جانتے ہو بے پروفیسروں. شکل اول بناؤ, وکاس ہوا علم کی وجہ سے, بے شک سبحان اللہ. علم پھیلا قرآن کی وجہ سے, اور قرآن آیا نبی کی وجہ سے. بے شک سبحان اللہ. تو حد اوسط گراؤ. بے شک سبحان اللہ. نتیجہ نکلا کہ علم پھیلا قرآن کی وجہ سے, مصطفیٰ کی وجہ سے. اس سے پہلے کوئی کالج اور یونیورسٹی ہو تو دکھاؤ. سب سے پہلا مدرسہ میرے نبی نے بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زور سے بولو, زور سے. سبحان اللہ. جن مدرسوں کا سروے کرتی ہے دنیا, بڑا احسان ہے ان مدرسوں کا کالجوں پہ. اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو کوئی کالج نہ ہوتا, اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو کوئی یونیورسٹی نہ ہوتی. میرے نبی نے قرآن اترا تو سب سے پہلے ارقم کے گھر میں مدرسہ بنایا. مکے سے چلے مدینہ تو سب سے پہلے صفہ کے چبوترے پہ مدرسہ بنایا مصطفیٰ نے. آج تم مالدار ہو گئے ہو, نئے نئے انڈے سے باہر آئے ہو, پھڑ پھڑاتے پھر رہے ہو, سیٹ بنے گھوم رہے ہو, مدرسوں پہ ترچھی نظریں ڈالتے ہو. یہ کہتے ہو جس مولوی کو دیکھو مدرسہ ہی چلا رہا, جس مولوی کو دیکھو مدرسہ ہی چلا رہا. 20 سال پہلے سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ کے عرس میں عمران حنفی تقریر کرنے والے کی حیثیت سے آیا تھا. تو رامپور کے ایک سیٹ صاحب نے جو نئے نئے مالدار ہوئے تھے اور جناب والا انڈے سے نئے نئے پھڑ پھڑاتے ہوئے باہر آئے تھے, مجھ سے کہنے لگے حنفی صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو دیکھو مولوی کو مدرسہ ہی چلا رہا, جس مولوی کو دیکھو مدرسہ ہی چلا رہا, جس مولوی کو دیکھو مدرسہ ہی چلا رہا. میں نے کہا سیٹ جی اگر مولوی مدرسہ نہ چلائے تو کیا رامپور میں آ کے رکشہ چلائے گا مولوی؟ ارے ان کا کام مدرسہ ہی چلانا ہے. تم بات مولوی کی کرتے ہو, سارا زمانہ ایک طرف, مصطفیٰ اکیلا ایک طرف, ساری دنیا کی عقل ایک طرف, مصطفیٰ کی عقل کا ادنا حصہ ایک طرف, ساری دنیا کی حکمت ایک طرف, مصطفیٰ کی حکمت کا ادنا حصہ ایک طرف. ارے کیا سوچتے ہو, کیا میں نے غلط کہہ دیا؟ پورا یورپ اور امریکہ کی عقلیں ملا لو, مصطفیٰ کی عقل کے ادنا حصے کے برابر نہیں ہو سکتی. مجھے بتاؤ آج کمپیوٹر کے زمانے میں, آج کمپیوٹر کے زمانے میں تم جناب والا صحت کے فائدے گناتے ہو, کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ پریشان جناب والا حیرت تب ہے جب 1400 سال پہلے کمپیوٹر نہیں تھا مگر حکمت والا نبی کہتا تھا کہ شہد میں 70 فائدے ہیں. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. آج کوئی کمال نہیں ہے جناب والا, کوئی بات بتاؤ. 1400 سال پہلے کمپیوٹر نہیں تھا, کمپیوٹر نہیں تھا, تھرمامیٹر نہیں تھا, میٹر نہیں تھا, تو میرا نبی فرماتا تھا الا ان فی جسد الانسان لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ. آج کی سائنس کہتی ہے ہارٹ رولز ایوری پارٹ آف باڈی, ایوری پارٹ آف باڈی از انڈر کنٹرول آف ہارٹ. جسم کا حصہ دل کے تابع ہوتا ہے, یہ سائنس کہتی ہے. 1400 سال پہلے میرا نبی کہتا ہے کہ اگر آدمی کا دل اچھا ہے تو ساری باڈی اچھی ہے. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. دل اچھا ہے تو باڈی اچھی ہے. الا ان فی جسد الانسان لمضغہ, انسان کی باڈی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے, وہ گوشت کا لوتھڑا اگر اچھا ہوتا ہے تو پوری باڈی اچھی ہوتی ہے. گوشت کا وہ لوتھڑا گندا ہوتا ہے تو ساری
बॉडी गंदी होती है। अरे जानते हो वो कौन सा चीज, वो कौन सा हिस्सा है? तो कहते हैं आता अला वही अल कल्ब, सुनो सुनो वो दिल है, दिल। मेडिकल साइंसेस को फरोग नहीं मिला है, परवान नहीं चली है, कंप्यूटर नहीं आया है, मगर पैगंबर कहते हैं दिल है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। आज 1400 साल के बाद कलौंजी से, आज 1400 साल के बाद कलौंजी के तेल आ रहे हैं, कलौंजी के पाउडर आ रहे हैं, 1400 साल के बाद कलौंजी से टैबलेट बनाए जा रहे हैं। नाय जीला, गूगल पे जाके देख लो, कैंसर की टैबलेट और कैंसर की गोली आज कलौंजी से तैयार की जा रही है। हर जगह फेल हो गए। कलौंजी को सामने रखा, कलौंजी को इसलिए सामने रखा था क्योंकि 1400 साल पहले अक्ल व हिकमत वाला पैगंबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे कहो मुसलमानों, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों नहीं पढ़ते हो अपने नबी को? क्यों नहीं सुनते हो अपने नबी को? अरे उमर उजलिया पढ़ने वालों, दैनिक चगड़िया में अपना मुस्तकबिल भविष्य ढूंढने वालों, मुस्तफा को पढ़ो। 1400 साल पहले तुम्हारा मेरा हिकमत वाला पैगंबर कहता है मौत के सिवा हर बीमारी का इलाज है कलौंजी में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1400 साल पहले मेरा गैबदा नबी कहता है। और देवबंदियों को ये जनाबे वाला देवबंदी पूछता है गैब नहीं था, गैब नहीं था। मुझे अफसोस होता इन देवबंदियों पर, अफसोस होता इन वहाबियों पर। और टांग नहीं तुम्हारी अकलें, क्या हो गया है तुम्हें? तुम नबी के गैब की बातें करते हो। एक हदीस 1400 साल पहले मेरे नबी फरमाते हैं, या आयशा, और जोर से कह दो, या आयशा लौ शे तो लसारा माया हादल जबल दहबा। ए आयशा, अगर मैं चाहूं, अगर मैं कह दो, जरा नबी की जबान तो देखो, अगर मैं, देवबंदी साफ कहते हैं, देवबंदी साफ कहूं या देवबंदी साफ कहूं? कहते हैं नबी को पावर नहीं था तो तेरे बाप को था। अरे नबी का पावर इसी हदीस से देख ले। नबी कहते हैं अगर मैं चाहूं, ये नहीं कह रहे अगर अल्लाह चाहे। और ये नबी ने एक बार नहीं कहा, बार बार कहा। सुभान अल्लाह, दो हदीसें सुना दूं, सुभान अल्लाह, दो हदीसें सुना दूं, अरे तुम्हारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। टाइम तो हो गया है मगर ईमान ताज़ा हो जाएगा। दो हदीसें सुना। और घड़ी बड़ी तेज चल रही है क्या? बहुत तेज चल रही है। मैं जनाब वाला थोड़ा सा और सुनना है। मेरा दिल नहीं भरा, तुम्हारा भर गया? अभी नहीं भरा? शायरों को सुनोगे? सब मैं ही सुना लूं? शायरों की जरूरत अभी नहीं है ना, अगले जलसे में देखेंगे। एक साहब आए, हुजूर मुझ पे क्या हर साल हज करना फर्ज है? हुजूर से कहते हैं हर साल हज करना फर्ज है? ये बैठे मुफ्तियान, पूछो। 20 फीट गहरी खाई से उठा के लाए थे मुझको। ये मुझे देख के, ये जहाँ मिल जाते थे ये मुझे देख के हंसते, मैं इन्हें देख के हंसता। ये है? अरे आका नगर से तकरीर करके जा रहे थे, कोहरा ज्यादा था, गाड़ी मिस हो गई, मैं नीचे गिर गया। इनकी जीप थी, काम खत्म हो गया, मैं गिर गया, जीप इनकी थी। आगे बढ़ो, वो जीप आज तक है। तो मेरे ड्राइवर मौलाना अशकार हैं, मैंने कहा ये है वो आसारे कदीमा देखो। क्या मुझ पे सरकार हर साल हज करना फर्ज है? आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान? तो मेरे नबी फरमाते नहीं, एक बार। कितना? तो उन्होंने फिर पूछा या रसूलल्लाह क्या मुझ पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं, एक बार।
मगर वो तीसरी बार फिर बोले या रसूल अल्लाह, पूछा इनसे या रसूल अल्लाह क्या हम पे हर साल हज करना फर्ज है? तो मेरे नबी ने फरमाया ज़्यादा सवाल मत किया करो। अगर मैं कह दूं कि हर साल हज फर्ज है, अगर मैं कह दूं लव कुल तो तवज्जो है, अगर मैं कह दूं कि फर्ज है तो हर साल हज फर्ज हो जाएगा। ये नहीं कहा अगर अल्लाह कह दे, बल्कि फरमाया मैं कह दूं। ये कौन कहेगा जिस पे पावर हो? और साहब कह रहे हैं पावर ही नहीं। तवज्जो है। अब मुझे लगे हाथों एक हदीस शॉर्ट में और सुनाने को जी कर रहा, उसमें भी मेरे नबी फरमाते हैं अगर मैं कह दूं, इजाजत है? अरे प्रधान जी कहाँ हो? और भूतपूर्व प्रधान किधर है? तवज्जो, सब हालिया और भूतपूर्व सब इधर नजर रखो। कभी कोई हालिया हो जाएगा, कभी भूतपूर्व हो जाएगा, ऐसे ही चलती रहेगी कहानी। टेंशन मत लो और दोस्ती आपस में मोहब्बत रखो एक दूसरे से, और पार्टी बंदी बिल्कुल मत करना। और जनाजों में सबके जाना, जनाजों में ये प्रधान जी रोकें मत मानो इनकी, वो प्रधान जी रोकें मत मानो इनकी। अगर तुम उस पार्टी के जनाजे में गए, वो प्रधान जी रूठ गए, नो प्रॉब्लम, अल्लाह ना रूठे। और अगर उस नेक आदमी के जनाजे में जाके अल्लाह रूठ गया तो प्रधान जी भी उसी लाइन में खड़े होंगे जिसमें तुम खड़े होगे। लाइनें सबकी एक ही है, वही लाल बत्ती लग रही है आगे, तवज्जो है। और वो लाल बत्ती, वो सिग्नल जब तक मेरे नबी सजदे में नहीं जाएंगे खुलेगा नहीं। बस में वो एक अलग मौजू है, अगर मैं वहां चला गया तो फिर टाइम लगेगा। अब मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं, एक हदीस सुनो, मगर बड़े मजे की हदीस है, ईमान ताज़ा हो जाएगा, तुम्हारी बातें खिल जाएंगी और तुम्हारे दिलों की कलियां जो हैं, दिलों की कलियां जो हैं खिल उठ जाएंगी और चेहरे के इंशाअल्लाह नक्शे मुनव्वर हो जाएंगे। वो हदीस सुनो, हदीस तो बहुत मशहूर है मगर मेरे मौजू को टच कर रही है, इसलिए मुझे सुनानी पड़ेगी। मगर मैं नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखना आपको। अगर एक जुमला भी मिस हो गया तो अंडरस्टैंडिंग में मतलब कड़ियाँ जोड़ने में ज़रा दिक्कत आएगी, इसलिए थोड़ी तवज्जो इधर रखना। मैं थोड़ा जल्दी सुनाऊंगा, टाइम कम है। एक बेईमान मेरे नबी से आके कहता मोहम्मद मुझे मुसलमान बना दो, तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा, तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा, तो ये कहता ये बताओ तुम नबी हो? इरशाद फरमाया हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो अपनी कुदरत का कोई जलवा दिखा दो, पावर दिखा दो, ताकत दिखा दो। पहले बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, मगर क्या करूँ इंसाफ का, कलेमा भी पढ़ा, नमाज़ भी पढ़ रहे हैं मगर पावर ही नहीं मानते। वो कहते हैं अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखा दो। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास है ही नहीं दिखाऊंगा, आई हैव नो पावर दिखाऊंगा कि मेरे पास है ही नहीं, ऐसा नहीं फरमाया। बल्कि रानी की नानकार और रतराब वालों मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत की बात करने वाले, मेरे जलवा देखने वाले, मादा तुरीदो, मेरे पावर का डिमांड करने वाले मुझे इतना बता दे, मादा तुरीदो, तू देखना क्या चाहता है, तू जो बोलेगा वही दिखा दूंगा। व्हाट डू यू वांट, तू जो कहेगा वही दिखा दूंगा। वो सब चकरा गया उसका, वो परेशान हो गए, तो मुझे फुल पावर दे रहा है, इनसे बोलूँ तो क्या बोलूँ। ही वॉज सरप्राइज, जब वो जनाब वाला सरप्राइज रह गया, हैरान रह गया, तो मुस्तफ़ा ने फिर ललकारा, बोल चाहता क्या है? तो जनाब वाला उसने एक आइडिया सेट कर लिया, इतनी देर में एक आइडिया सेट कर लिया। और आइडिया सेट करके वो कहने लगा मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो, अगर सच्चे नबी हो, आइडिया देखो, कहता अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो वो जो पेड़ खड़ा है उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो, पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। एक मोटा ताजा पेड़ खड़ा था, बड़ा जनाब वाला हैवी दरख्त था। वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो मोहम्मद तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, आका फरमाते मैं नहीं बुलाता उस पेड़ को, बल्कि तू खुद
उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया। अरे मचलते क्यों नहीं, मचलते क्यों नहीं? उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया, तुझे रसूल ने बुलाया। वो बेईमान गया पेड़ के करीब में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे, इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले रसूल की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाने बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फातत यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुखबर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ए सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला कि जब आमिना का लाल ऐसा है, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ते ही वो बोला या रसूल अल्लाह अब मुझे इजाजत दीजिए मैं आपको सजदा कर लूं। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है। नहीं 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 नहीं, सजदा नहीं करना। अगर मैं अल्लाह के सिवा, अगर मैं, तवज्जो है, मैं, तवज्जो है, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता, ये नहीं कहा अल्लाह देता, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने का ऑर्डर देता लअमरतु ज़ौजतन तस्जुदा लिबालिहा, तो मैं बीवी को ऑर्डर देता कि वो अपने शौहर को सजदा किया करे। हज़रत मोहतरम, तीनों हदीसों में एक लफ्ज़ पढ़ा आपने, अगर मैं चाहूं, अगर मैं कर दूं, अगर मैं कह दूं, ये वही तो कहेगा जिसके पास कुछ हो और साफ कह रहे हैं ही नहीं। तवज्जो है, साफ कह रहे हैं है ही नहीं। मुझे लग रहा है साफ कह रहे हैं है ही नहीं, मुझे लग रहा है इधर ही कुछ नहीं।